تو یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اور اللہ کے نبی کی دوسری دعا اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. ہماری زندگی کا ایک مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، غور سے سننا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ایک ہوتی ہے عبادت براہ راست اور ایک ہوتی ہے عبادت بالواسطہ. یہ جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، اس میں کون سی عبادت مراد ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. بیٹا ٹیکا چھوڑ دو تم، یہ اسٹائل نہیں ہے بیان سننے کا، مانڈی توڑ دو. تو عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت براہ راست اور ایک عبادت بالواسطہ. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے ہم خدمت خلق فاؤنڈیشن سے ہمارا تعلق ہے. تو نوجوان بچہ تھا، میں نے ایسے ہی اس سے سوال کیا کہ کیا نمازیں ہو جاتی ہے پابندی سے. وہ کہنے لگا کہ ہم خدمت خلق فاؤنڈیشن والے ہیں، ہماری خدمت یعنی مخلوق کی خدمت، اس میں کبھی کبھی نماز 19-20 ہو جاتی ہے. بھئی مولانا وہ بھی تو کام عبادت ہے، لوگوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اور کہیں پر جلسہ ہو تو کھڑے رہنا، سیکورٹی فراہم کرنا، حفاظت کرنا، یہ بھی تو دین کا کام ہے، اور نماز بھی عبادت ہے. تو کیا ہو گیا اگر عبادت میں 19-20 ہو گیا؟ میں نے فرق سمجھایا وہاں پر، اسی لیے مجھے یہ عنوان لینا پڑا. فرق کیا ہے؟ پانی پلانا بھی عبادت ہے، کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، کپڑے پہنانا بھی عبادت ہے، اور حفاظت کرنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. تو اگر وہ کام کرنے والے جو سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں، جو کام تنظیمیں، جماعتیں اور کمیٹی اور بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں، تو وہ کام عبادت، اور یہ بھی ایک عبادت. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ان میں بڑی عبادت ہے عبادت براہ راست، اور دوسرے نمبر پر عبادت ہے عبادت بالواسطہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ان عبادتوں کو براہ راست عبادت کہا جاتا ہے، بڑی عبادت ہے. ان میں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا. نماز کا مقصد صرف عبادت، حج کا مقصد صرف عبادت، روزے کا مقصد صرف عبادت، زکوٰۃ کا مقصد صرف عبادت. اور وہ جو ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں دین کی ناواقفیت کی وجہ سے کہ ایمان والے کا کھانا پینا یہ عمل بھی عبادت ہے. ہاں عبادت ہے یہ عمل بھی، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، تو اس کا اصل مقصد ہے پانی پینا. پیاس لگے تو اصل مقصد کیا ہے؟ پانی پینا. تو اگر نبی کے طریقے پر پانی پیے گا تو یہ عمل عبادت بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ کسی ذریعے سے اس عمل کو عبادت بنانا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی پانی پینے کی ضرورت تھی، بالواسطہ، بالذریعے اس پانی پینے کے عمل کو عبادت بنایا نبی کے طریقے پر پی کر. کھانا انسان کی ضرورت ہے، اصل مقصد اس میں کھانا ہے اور کوئی نہیں ہے، پیٹ کی بھوک مٹانا ہے. اس کھانے کے عمل کو نبی کے طریقے پر اگر کوئی کرے گا تو یہ بالواسطہ عبادت بن جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن نماز میں ایسا کچھ تھا؟ نماز میں ہمارے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پینے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پہننے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. ہم جو مسجد میں آ رہے ہیں تو ہمارا اپنا کوئی مفاد ہے اس میں، کوئی ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں، کوئی ہماری اپنی ضرورت چھپی ہوئی ہے اس میں؟ نہیں ہے. ہم جو مسجد میں آ رہے ہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے.
اور وہ جو پانی پیا جا رہا ہے اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور وہ عمل عبادت بھی ہے. جس عبادت میں انسان کا فائدہ بھی ہو وہ عبادت ہوتی ہے بالواسطہ عبادت. بات سمجھ میں آئی؟ انسان کی ضرورت بھی پوری ہو رہی. سمجھ میں ہی بات؟ پیاس لگی اگر کسی کو پینے کی ضرورت ہے, پیاس بجھانا ہے, تو اس عمل کو عبادت بنائیں گے نبی کے طریقے پر. بھوک لگی ہے کھانا کھائے گے نبی کے طریقے پر, یہ عمل عبادت بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ سونا ہے, سونا انسان کی ضرورت ہے. اگر انسان نہیں سوئے گا تو پھر انسان کا نظام بگڑ جائے گا. میری ضرورت ہے سونا, آپ کی ضرورت ہے سونا. اگر اس سونے کو نبی کے طریقے پر اگر ہم کریں گے تو پھر یہ سونا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. اسے کہتے بالواسطہ عبادت. اب اگر کہیں پر بالواسطہ عبادت اور براہ راست عبادت دونوں میں سے ایک عبادت کرنا ہے, یعنی وقت اتنا ہے کہ دونوں میں سے صرف ایک عبادت ہو سکتی ہے, تو کون سی عبادت کرے گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں عبادتوں میں بڑا درجہ کون سی عبادت کا ہے؟ براہ راست عبادت کا ہے, کہ جس میں میرا کوئی مقصد نہ ہو, میری کوئی ضرورت نہ ہو, صرف اور صرف اللہ کے لیے جھکنا ہو, یعنی نماز پڑھنا ہو. اسے کہتے ہیں بعض لوگ, وہ اس کا جواب کہ نمازیں 19-20 ہو گئی, نمازوں میں 19-20 نہیں کیا جائے گا, لیکن وہ کام جو ہم سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, جو ہم خدمت کر رہے ہیں, اس خدمت کے کاموں کو نماز کے لیے روکا جائے گا, نماز کو کسی اور کام کے لیے نہیں روکا جائے گا. اس لیے کہ نماز بڑی عبادت ہے, براہ راست عبادت ہے, اور وہ جو ہمارا خدمت والا کام ہے, سوشل کام ہے, وہ عمل اس نماز کے سامنے چھوٹا ہے. سمجھ میں ہی بات؟ نماز بڑا عمل ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقینا نماز مومنین پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں, مقررہ وقتوں میں فرض ہے. نماز کا کسی حالت میں معاف نہیں ہے. جنگ کے میدان میں اگر آپ ہیں وہاں پر بھی نماز پڑھنا ہے, دشمن سامنے ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنا ہے, نماز معاف نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا ہے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹے لیٹے نماز پڑھنا ہے, اشاروں سے نماز پڑھنا ہے, مگر نماز معاف نہیں ہے. اگر پانی سے الرجی ہے, وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو, مگر نماز معاف نہیں ہے. نماز کے عمل کو کسی دوسری عبادت کے لیے, کسی دوسرے نیک کام کے لیے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے. اصل میرا سمجھانا یہ ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے. آج ہم نے نماز کو بڑا ایزی لیا.